ناظرین اکرام، حکومت پنجاب نے جہاں پر پہلے سی سی ڈی نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کی اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے جو اس طرح کی جرائم پیشہ عناصر تھے ان کا انکاؤنٹر بھی ہوا، اور سی سی ڈی مقابلے کے اندر ایسے بہت سارے جرائم پیشہ عناصر کو سی سی ڈی مقابلے میں پار بھی کیا گیا۔ لیکن حال ہی میں پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایک اور قانون پاس کیا گیا ہے، جسے دی پنجاب کنٹرول آف ہیبوچل افینڈر اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 کے نام سے پورے پنجاب کے اندر نافذ العمل کر دیا ہے۔ اب اس قانون کے تحت پورے پنجاب میں اگر کوئی سوسائٹی کا امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا، غنڈہ گردی پھیلائے گا، اسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے کسی بھی جرائم کے اندر ملوث پایا جائے گا یا امن و امان خراب کرنے کا باعث بنے گا، تو ایسے لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے متعارف کروایا گیا ہے، جس کا بل نمبر ہے 42/2026۔ یہ قانون پورے پنجاب میں فوری طور پر لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اب عادی مجرموں، سوشل میڈیا پر گند پھیلانے والوں اور معاشرے کا امن تباہ کرنے والوں کو ایسے شکنجے میں جکڑا جائے گا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اگر آپ پنجاب کے شہری ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قانون کے تحت آپ کو کیا حقوق ملیں گے اور جو مجرمان ہوں گے یا ملزمان ہوں گے ان کو کیا سزائیں اس کے اندر دی جائیں گی، جس طرح پنجاب میں پراپرٹی کے اوپر اسپیشل ٹریبونل قائم کیے گئے، کمیٹیز بنائی گئی، اب جرائم پیشہ عناصر کے لیے بھی اسپیشل کمیٹیز کا قیام کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اس کمیٹی کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کون کون سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف یہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، اس قانون کا اصل مقصد ریاست کی ریٹ کو قائم کرنا، پبلک نیوسنس یعنی امر باعث تکلیف کو روکنا اور معاشرے کے اندر جرائم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا، یعنی معاشرے کو، سوسائٹی کو ایسے جرائم سے پاک کرنا۔ کیونکہ جب کبھی کوئی ایک آفینس بھی ہوتا ہے وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتا ہے، اگینسٹ دی سوسائٹی ہوتا ہے، جس سے بہت سارے لوگ اس کے اندر افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس قانون کو چلانے کے لیے اسپیشل انٹیلیجنس کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ ڈویژنل لیول پر کمیٹی ہوگی اور اس کا سربراہ ڈویژنل کمشنر ہوگا۔ اس کمیٹی میں آر پی او یا سی پی او، اسپیشل برانچ کے افسران، کاؤنٹر ٹیررزم سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے افسران اور وفاقی انٹیلیجنس کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹیاں مہینے میں کم از کم ایک بار لازمی میٹنگ کرے گی اور سیکورٹی کا جائزہ بھی لیں گی۔ ان کا کام صوبے میں پیس کمیٹیاں بنانا، اقلیتوں اور اسی کے ساتھ غیر ملکیوں کو تحفظ دینا اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت سب سے اس کا امپورٹنٹ پارٹ یہی ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر۔ ناظرین اکرام، اس قانون کے تحت کون سی سرگرمیاں اینٹی سوشل بیہیویئر یعنی معاشرے کے خلاف جرم مانی جائیں گی، ان تمام چیزوں کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ غور سے سننا ہے۔ نمبر 1، شراب، منشیات یا جوئے کے اڈے چلانا، وہاں ایسی چیزیں سٹور کرنا یا ان کو سٹاک کرنا، ایسے لوگوں کے خلاف یہ کمیٹیاں جو ہے کارروائی کریں گی۔ نمبر 2، اس کے اندر یہ ہے کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دلوانا، جعلی دستاویزات بنانا اور اسی کے ساتھ ٹاؤٹس اور سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر کرپشن کرنا۔ نمبر 3، صدقہ یا خیرات کے نام پر فراڈ اور دھوکہ دہی کے ساتھ فنڈز اکٹھے کرنا اور لوگوں کو اس طرح کی لوٹ مار کرنا۔ نمبر 4، اس کے اندر یہ ہے کہ پبلک پلیسز کے اوپر فحش گفتگو، گالی گلوچ اور اسی کے ساتھ خواتین کو اور 18 سال سے کم عمر بچوں کو ہراساں کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پر تحریری طور پر عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، جھوٹی افواہیں اور فیک نیوز اس کے اندر پھیلانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 6، سرکاری ملازمین کا روپ دھارنا، گاڑیوں پر غیر قانونی لائٹس لگانا یا گارڈ لے کر گھومنا، جو کہ بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ ڈالا کلچر والا جو ایک سسٹم چل پڑا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 7، سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا یا ہوائی فائرنگ کرنا، اس کے اندر بھی کوئی ملوث ہوگا تو یہ کمیٹی ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ نمبر 8، اس میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور ای کامرس پلیٹ فارمز پر سائبر کرائم، بلیک میلنگ، آن لائن فراڈ، فائنینشیل فراڈ اور اسی کے ساتھ
سائبر سٹاکنگ یعنی کسی کا پیچھا کرنا یا لینڈ گریبنگ قبضہ مافیا کا حصہ ہونا، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایون ان کے سائبر ہراسمنٹ بھی اس کے اندر آئے گی اور یہ کمیٹی اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ اگر کسی کو کوئی ہراساں کرتا ہے، کوئی خاتون ہے یا کوئی میل ہے یا کسی کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے تحت یہ کمیٹی بھی ان تمام چیزوں کو دیکھے گی۔ نمبر 9، سوشل میڈیا پر ہیٹ فل میٹیریل یعنی کہ نفرت انگیز مواد یا انتہا پسندی کو فروغ دینا۔ نمبر 10، جانوروں پر ظلم کرنا، سڑکوں پر غیر قانونی رکاوٹیں کھڑی کرنا جس سے ٹریفک بلاک ہو۔ تو یہ تھے وہ امپورٹنٹ کرائمز جن کے خلاف یہ کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، اور یہ کمیٹیاں ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کریں گی۔ اب ان آفینسز کے خلاف، ان جرائم کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح ایکشن لیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص ان کاموں میں ملوث پایا جاتا ہے تو کارروائی کیسے ہوگی؟ تھانے کا انچارج، ایس ایچ او، اسسٹنٹ کمشنر یا کوئی بھی عام شہری انٹیلیجنس رپورٹ یا تحریر شکایت کے ذریعے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو رپورٹ کر سکتا ہے۔ کمیٹی پہلے اس معاملے کی انکوائری کرے گی اور ملزمان کو نوٹس بھیج کر صفائی کا موقع دے گی، اور ان کو طلب کیا جائے گا، ایک نوٹس بھیجا جائے گا، جس طرح کی آپ کو ایف آئی اے کا نوٹس آتا ہے، جس طرح سائبر کرائم کی طرف سے نوٹس آتا ہے، اس طرح کا ایک نوٹس آپ کو بھیجا جائے گا اور اس میں آپ کو بلا کر انکوائری کنڈکٹ کی جائے گی۔ اگرچہ وہاں پر جرم ثابت ہو جائے تو کمیٹی ملزمان کے خلاف سخت ترین احکامات جاری کرے گی۔ اس میں یہ ہے کہ ملزم سے 6 ماہ کے لیے شورٹی بانڈ لیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اچھا رویہ رکھے گا۔ اگر ملزم نابالغ ہے تو بانڈ، جو شورٹی بانڈ ہے، وہ اس کے کسی سرپرست سے لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملزم کا نام PNIL پروونشل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈالنے کی سفارش بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی ملزم کا ملک سے باہر جانا بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اور اس کے سفر کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اس کا نام اس لسٹ کے اندر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملزم کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بھی بلاک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے موبائل لیپ ٹاپ جو ہے اس کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے کر ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی اسلحہ ہے جس کے اوپر وہ اسلحے کی نمائش کر رہا ہے تو اس کا لائسنس بھی سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے بینکس اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ فریز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی فائنینشیل فراڈ کے اندر انوالو پائے گے، ان کے بینکس اکاؤنٹس یا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ ہے وہ فریز کیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہیبیچول افینڈر کون ہے اور الیکٹرانک مانیٹرنگ کیا ہے۔ ہیبیچول افینڈر ایسا شخص ہے جس کے خلاف کسی کیس میں چالان زیر دفعہ 173 دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت جمع ہو چکا ہو، یا جو شیڈول میں دیے گئے جرائم میں سے کسی ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہو، یا جو بار بار اینٹی سوشل سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہو، تو اس کو ہیبیچول افینڈر قرار دیا جائے گا۔ جس کے اوپر پہلے سے بھی اس طرح کے سیم مقدمات بنے ہوں یا اس طرح کے مقدمات میں انوالو رہا ہو یا ملوث رہا ہو، تو اس کو ہیبیچول افینڈر قرار دیا جائے گا جو ان اینٹی سوشل سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہو۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی پولیس سربراہ کے ذریعے میجسٹریٹ سیکشن 30 کو سفارش کرے گی اس بندے کو عادی مجرم ڈکلیئر کیا جائے۔ اور اس قانون کی سب سے بڑی سنسنی خیز بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ ایسے عادی مجرم کو الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس، اینکلیٹ اور بریسلیٹ یعنی ٹریکنگ والا کڑا یا بریسلیٹ پہنانے کا حکم دے گا۔ اس کے ساتھ یہ ڈیوائس کم از کم 3 ماہ تک اس ملزم کو جو ہے وہ پہنائی جائے گی، اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ اگر کسی نے اس الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی یا اسے توڑا یا کسی بھی طرح سے اس ڈیوائس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اسے 3 سے 10 سال تک قید اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پولیس ہر ضلع میں ایسے عادی مجرموں کا ڈیٹا بیس اور پنجاب لیول پر پنجاب ہیبیچول افینڈر رجسٹری قائم کرے گی، جس میں ان تمام لوگوں کا ڈیٹا وہاں پر موجود ہوگا، اور ان لوگوں کو اس طرح ٹریک کیا جائے گا اور ان کے ساتھ الیکٹرانک ڈیوائسز لگا کر ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر سزائیں کیا ہوں گی اور اس کے اوپر سزاؤں کے اوپر اپیل کا حق کس طرح دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص انٹیلیجنس کمیٹی کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزائیں بہت سخت ہیں۔ پہلی بار خلاف ورزی پر 1 سے 4 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ دوسری بار خلاف ورزی پر کم از کم 3 سے لے کر 4 سال تک قید اور اس کے اوپر 10 لاکھ روپے فائن بھی ہوگا۔ تیسری بار خلاف ورزی کے اوپر 4 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے اس کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی مجرم کی مدد کرے گا تو اس کو بھی 6 سے
6 माह से 2 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अपील का हक इसके अंदर यह है कि अगर कोई शख्स कमेटी के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सेशन कोर्ट या सूबाई लेवल पर बनने वाले खुसूसी ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दायर कर सकता है। इस ट्रिब्यूनल का सरबराह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, जिसके साथ ग्रेड 19 या उससे ऊपर के रिटायर्ड अफसरान उसके मेम्बरान भी होंगे। याद रखें, इस कानून के तहत तमाम जराइम जो कॉग्निजेबल हैं, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हैं, यानी जिनके अंदर पुलिस आपको बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जो कि नाकाबिल ज़मानत हैं। तो ये था वो नया नाफज करदा एक्ट जो हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर इसको नाफज कर दिया है। अब जो सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर के ऊपर जो कार्रवाइयाँ होंगी वो इन तमाम तरीक़ाकार से की जाएंगी। अब अगर कोई आदी मुजरम है या इस तरह की एक्टिविटी का सोच रहा है तो उसको ये सब कुछ कदम उठाने से पहले इन सारी चीज़ों को सोचना होगा कि अब कानून पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। लिहाजा आप खुद भी बचें, इस वीडियो को आगे जितना हो सकता है शेयर करें ताकि किसी के काम आ जाए। ये थी आज की वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लीगल असिस्टेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।